السلام علیکم۔ ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں مرکب غیر مفید۔ وہ کیا ہوتا ہے جب کہنے والا بات کہہ لے اور سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ انکمپلیٹ سا جملہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اپنی کوئی بات کہہ دے تو ہمیں پوری اس کی مکمل طور پہ کچھ سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے میں کہوں میرا قلم، اب مجھے کیا پتا میرا قلم کیا ہے، اس کو میں نے جملے کو مکمل تو نہیں کیا نہ سننے والے کو اس سے کچھ سمجھ آیا، نہ میں نے اپنا کچھ جملہ مکمل کیا۔ آگے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں غیر مفید کی: مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ آپ لوگ اس طرح کیا کریں کہ اپنے ساتھ ایک کاپی رکھیں اور جو جو پوائنٹس میں بتا رہی ہوتی ہوں وہ ساتھ ساتھ لکھیں۔ آپ لوگ مرکب غیر مفید لکھیں، اس کے آگے 3 ایروز لگا کے، ایک میں مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، یہ لکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں مرکب اضافی کیا ہے۔ وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو، کہ ہم ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیں، اس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دیں۔ جیسے میں کہوں زید کی چابی، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس چابی کیا ہو جائے گا، مضاف ہو جائے گا، کیونکہ چابی کی نسبت میں کس کی طرف کر رہی ہوں، زید کی طرف نا، تو جس کی طرف میں نسبت کروں گی وہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور جس کی نسبت کروں گی، جیسے میں چابی کی نسبت کروں تو وہ مضاف ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ہمارے پاس مثال ہے اس کو دیکھیں، غلام زیدن، زید کا غلام، تو اس میں ہمارے پاس غلامو کیا ہو جائے گا، مضاف ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس کی اضافت کر رہے ہیں نا، کس کی طرف اضافت کر رہے ہیں، زید کی طرف، تو زید ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، اگلی دیکھیں مرکب بنائی۔ وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو۔ نیز پہلے اسم کو، اچھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 اسموں کو ایک کر لیتے ہیں اور ان دونوں میں کوئی اضافی کوئی ورڈ ہم ایڈ نہیں کرتے۔ جیسے دیکھیں 11 سے 19 تک کے اصل میں 11 و 19 تھا، واو کو حذف کر کے دونوں اسم کو ہم نے ایک کر لیا۔ ٹھیک ہے، مرکب بنائی میں کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں اسم ہوتے ہیں ان پر فتحہ رہتا ہے۔ فتحہ کیا ہوتا ہے، زبر، دونوں اسموں پر کیا ہوتا ہے، فتحہ، کہ اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے مرکب منع صرف۔ وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ ہم 2 اسموں کو ایک کر لیں، اور جب 2 اسموں کو ایک کریں نا تو درمیان میں جب ہم ورڈز جو ایڈ کریں گے تو کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں آئے گا ان کے درمیان۔ جیسے باعلا و بکا نہیں ہم نے کیا، ہم نے باعلا بکا ایک ہی ورڈ رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں ایک شہر کا نام ہے باعل، اور بکا کیا ہے، بکا ایک شہر کا نام ہے اور باعلا ایک بت کا نام ہے۔ جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا، باعلا بکا۔ ہم نے یہ نہیں کہا باعلا و بکا، یا اس طرح کا کوئی ہم نے درمیان میں کوئی ایکسٹرا ورڈ نہیں ایڈ کیا۔ ٹھیک ہے، تو مرکب معنی ظرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ غلام زید حاضر، ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیں غلام زید، اور یا جیسے جاء 11 رجلا، ہم ایک اور چیز تھوڑی سی آگے پڑھیں گے جا کے، میں آپ لوگوں کو مطلب بھی بتا دیتی ہوں۔ جیسے دیکھیں غلام زید، زید کا حاضر، زید کا غلام حاضر ہے، یا غلام زید، زید کا غلام، جاء کا مطلب ہوتا ہے آئے، 11 11، اور رجلن کا کیا مطلب ہے، مرد، 11 مرد آئے، 11 مرد۔ اس میں ہمارے پاس مرکب معنی صرف کیا تھا، 11 تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں ابراہیم ساکن باعلا بکا، ابراہیم باعلا بکا کا رہنے والا ہے۔ اس میں ہمارے پاس باعلا بکا کیا ہے، مرکب معنی صرف ہے۔ ہمیں کس طرح پتہ چلا، ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب معنی صرف پہ کیا آتا ہے، مفتوح، زبر آتی ہے۔ اس کے آخر میں دیکھیں کاف کے آخر میں کیا آ رہی ہے، زبر، تو مرکب معنی صرف کے آخر میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس میں باعلا بکا پہ دیکھیں اور اس میں 11 مرکب معنی صرف ہیں دونوں، اور ان دونوں کے آخر میں دیکھیں مفتوح یعنی زبر آ رہی ہے۔ ہم ایک اور چیز بھی پڑھیں گے، یہ 11 کیا ہے،
جاء تو فعل ہے نا، احد عشرہ کیا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اگر ابھی میں نے بتا دیا تو تھوڑی آپ لوگوں کو بے چینی سی ہو جائے گی. احد عشرہ اس میں ممیز ہے اور ممیز کے بعد تمیز آتی ہے. یہ تراکیب ہم آگے جا کے کریں گے. اگر ابھی بتا دیا تو آپ لوگوں کے لیے مکس اپ ہو جائے گا. چلیں آگے چلتے ہیں. تراکیب، اب جو انہوں نے ترکیب، اچھا چلیں ترکیب آ گئی، اب بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو. ہر ایک کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے. پہلا ورڈ تھا غلام زیدن، ٹھیک ہے، غلام زیدن. کلر چینج کر لیتی ہوں، بلیک کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں غلام زیدن، اب دیکھیں غلام اور زید. غلام ہمارے پاس کیا ہے مضاف، اور زیدن مضاف الیہ. تو اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہمیں کیا بن جاتا ہے، مبتدا بن جاتا ہے. غلام زیدن حاضر، یہ پہلا جملہ دیکھیں غلام زیدن حاضر. اچھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا، یا جملہ اسمیہ خبریہ ہو سکتا ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو سکتا ہے. اب اسمیہ خبریہ بنانے کے لیے یہاں پہ تو اسم ہونا چاہیے. ہم ڈائریکٹ اسم نہیں بنائیں گے، ہم کیا کریں گے، پہلے مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے. پھر ان دونوں کو ملا کے ہمارے پاس کیا بن جائے گا، اسم بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں غلام و غلام زید کا حاضر ہے. یہ حاضر سے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے. اور غلام و زیدن، غلام بھی ہمارے پاس اسم ہے، زیدن بھی ہمارے پاس اسم ہے. ہم ڈائریکٹ اب دو اسم ہم ایسے ہی تو نہیں لکھ سکتے. ہم کیا کریں گے، غلام ہمارے پاس مضاف ہو جائے گا، زیدن ہمارے پاس مضاف الیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہم نے یہ اوپر بریک کر کے تھوڑا سا پڑھا تھا نا کہ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس کو غلام کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں. تو غلام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف ہو جائے گا اور زیدن مضاف الیہ. جب ہم ان مضاف اور مضاف الیہ کو ملائیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا، اسم. لیکن میں نے ایک چیز اور بتائی تھی، جب اسم شروع میں آ رہا ہو تو اسے ہم اسم نہیں، ہم اسے مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب حاضرون ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا، جملہ اسمیہ نہیں، اسم اور خبر مل کر ہمارے پاس کیا بن جائیں گے، جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ہمیں کس طرح پتہ چلا، میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جس کے شروع میں اسم آ رہا ہو وہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، اور جس کے شروع میں فعل آ رہا ہو وہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب جاء کا مطلب کیا ہے، آئے، ٹھیک ہے. کون آئے، سب سے پہلے تو دیکھیں جاء ہے کیا، آئے. تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، یہ فعل ہے. احد عشرہ، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، عشرہ 10، تو مطلب 11، ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں گے کہیں پہ بھی قرآن مجید میں کہیں پہ بھی گنتی آ جائے، یا اگر ہم کہیں پہ بھی تراکیب کر رہے ہیں اس میں گنتی آ جائے تو گنتی کو ہم کیا کہتے ہیں، ممیز. کیا کہتے ہیں، ممیز، ٹھیک ہے. رجلاً، رجلاً کیا ہو جائے گا، تمیز. احد عشرہ ممیز، رجلاً تمیز. ممیز کے بعد والے ورڈ کو ہم ہمیشہ تمیز، کہ یہ رجلاً کس کی تمیز ہے، احد عشرہ کی. ممیز کے بعد والی چیز ہمیشہ تمیز ہوتی ہے، مطلب گنتی ہمیشہ ممیز ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ اس کی تمیز لائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ کہیں پہ لکھ لیں لازمی. اچھا پھر دیکھیں فعل کے بعد ہم نے شروع پہ جو تراکیب کی تھی، فعل کے بعد میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر اسم آ رہا ہو تو اس کو ہم نہیں، کہ فعل کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، فاعل آتا ہے. فاعل کے بعد پھر مفعول آتے ہیں. اب دیکھیں پہلے فعل تو آ گیا نا، جاء فعل. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے احد عشر رجلاً. یہ ممیز اور تمیز ہے. جب ہم ممیز اور تمیز مل جائیں گے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں، تراکیب شروع کرتے ہیں، فعل فاعل، اور پھر جب جوڑنا ہوتا ہے نا تو آخری ورڈ سے جوڑنا شروع کرتے ہیں. تو تمیز اور ممیز مل کے ہمارے پاس کیا بن جائیں گے، دیکھیں تمیز اور ممیز مل کے ہمارے پاس کیا بن جائیں گے، فاعل. اور پھر فعل شروع میں آ رہا ہے تو یہ کون سا جملہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے. اب آخری ہمارے پاس کیا تھا، ابراہیم ساکن باعلى بکہ. ابراہیم کدھر کا باعلى بکہ کا رہنے والا ہے، تو ابراہیم نام شروع میں آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، مبتدا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ساکن ہمارے پاس کیا ہو جائے گا. اب اس کے بعد خبر آ رہی ہے نا تو ہم ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے،
پہلے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے، اس کے بعد جا کر وہ خبر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ ساکن دیکھیں مضاف ہے، باعل بکا مضاف الیہ۔ اب جوڑنا کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم؟ آخر سے۔ تراکیب ہم شروع سے شروع کرتے ہیں، جوڑنا ہم آخر سے شروع کرتے ہیں۔ مضاف الیہ اور مضاف مل کر ہمارے پاس کیا بن جائیں گے؟ خبر۔ اور مبتدا خبر، مبتدا شروع میں آ رہی ہے، اسم شروع میں آ رہا ہے، تو یہ کون سا جملہ ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب جو یہ 3 تراکیب دی ہوئی ہیں نا، یہ میں آپ لوگوں کو کرواتی ہوں۔ اچھا دیکھیں، قلم قلم، زید زید کا، نفیس نفیس ہے، ٹھیک ہے۔ اب نفیس ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہے، خبر دی جا رہی ہے نا کہ جو زید کا قلم ہے وہ نفیس ہے، تو قلم اس میں کیا ہو جائے گا؟ بتائیں، آپ لوگ گیس کریں، پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، سوچیں۔ اچھا چلیں اب میں بتاتی ہوں، دیکھیں قلم ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نفیس خبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شروع والے ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ قلم مضاف ہو جائے گا۔ ہم ڈائریکٹ اسم تو نہیں لا سکتے نا، مضاف مضاف الیہ ہو کر اسم بنے گا۔ قلم ہمارے پاس مضاف ہے، زیدن ہمارے پاس مضاف الیہ ہے، نفیس اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو نفیس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ خبر۔ اچھا دیکھیں، اب میں نے کیا بتایا تھا کہ اب ہم جوڑنا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ آخر سے۔ خبر تو ایسے ہی رہے گی، زیدن ہم نے مضاف الیہ بنایا تھا، اور قلم ہمارے پاس کیا ہے؟ مضاف۔ تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مبتدا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مبتدا ہمیشہ اپنے بعد کیا چاہتا ہے؟ خبر چاہتا ہے، تو مبتدا کے قلم زیدن ہمارے پاس کیا بن گیا؟ مضاف۔ کس طرح؟ قلم مضاف، زیدن مضاف الیہ، تو قلم زیدن مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر ہمارے پاس کیا بنا؟ سوچیں جلدی سے، مبتدا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ویسے ہمیں پتہ چل رہا ہے نفیس خبر ہے، لیکن مبتدا اپنے بعد خبر چاہتے ہیں، تو نفیس کیا بن جائے گا؟ خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ شروع پہ مبتدا اسم آ رہا ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ والا دیکھیں، قام کھڑے ہوئے، 14 رجلا، ٹھیک ہے۔ اس میں قام ہمارے پاس کیا ہوگا؟ فعل، 14 ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ممیز۔ اور ہم نے پیچھے ایسی سیم ترکیب کی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ممیز اپنے بعد کیا چاہتے ہیں؟ تمیز چاہتے ہیں، تو رجلا ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ تمیز۔ اور شروع پہ قام فعل ہے، تو فعل اپنے بعد کیا چاہتے ہیں؟ فاعل، تو 14 رجلا، 14 ممیز ہے اور رجلا تمیز ہے، تو ممیز اور تمیز مل کر کیا بن جائیں گے؟ فاعل، اور فعل فاعل مل کر کون سا جملہ شروع پہ فعل آ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، خالد تاجر حضر موت، خالد تاجر ہے حضر موت کا، ٹھیک ہے۔ خالد نام ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ تاجر کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا مبتدا اپنے بعد کیا چاہتے ہیں؟ خبر۔ اب ڈائریکٹ تو خبر نہیں ہم بنا سکتے نا، تو تاجر سب سے پہلے کیا بن جائے گا؟ مضاف۔ حضر موت ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ۔ اب مضاف اور مضاف الیہ آخر سے جوڑنا شروع کرتے ہیں نا، تو موت ہمارے پاس، حضر موت کیا تھا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ اور مضاف مل کر ہمارے پاس کیا بن جائیں گے؟ خبر۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا اپنے بعد خبر چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں خبر ہی مل رہی ہے کہ خالد حضر موت کا تاجر ہے، تو مبتدا اپنے بعد خبر چاہتا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بن جائیں گے؟ خبر۔ اور ایک اور چیز، چلیں یہیں تک اب ہم اپنا لیکچر رکھتے ہیں، آگے شاید اگلی ترکیب فصل نمبر 2 شروع ہو جاتی ہے، وہ اب ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک رکھتے ہیں، السلام علیکم۔